واجب الاحترام سامعین و حاضرین حضرات، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، اس کی مثال یوں سمجھو جیسے بادل برسے اور نہال کر دے کسانوں کو اس کی شاداب سرسبز کھیتی، پھر وہ یکا یک سوکھنے لگے تو اسے دیکھے کہ اس کا رنگ زرد پڑ گیا ہے، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جائے، اور دنیا پرستوں کے لیے آخرت میں سخت عذاب ہوگا، اور خدا پرستوں کے لیے اللہ کی بخشش اور اس کی خوشنودی ہوگی، اور نہیں ہے دنیاوی زندگی مگر نرا دھوکا۔ محترم سامعین و حاضرین حضرات، رب العالمین خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے، دنیاوی زندگی کی حقیقت کو ایک مثال کے ذریعے واضح کیا جا رہا ہے۔ بارش برستی ہے تو فصلیں لہلہانے لگتی ہیں، ان کی سرسبز اور شادابی کو دیکھ کر ان کا مالک خوشی سے پھولے نہیں سماتا، دیکھتے ہی دیکھتے اس کی تازگی ماند پڑنے لگتی ہے، وہ خشک ہونے لگتی ہے، پھر اس کا رنگ زرد پڑ جاتا ہے، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو کر گر پڑتی ہے۔ یہی حال انسان کی دنیاوی زندگی کا ہے۔ جب عہد شباب کا آغاز ہوتا ہے تو انسان کا چہرہ دلکش، جسم قوت و توانائی سے بھرپور، انگ انگ سے زندگی پھوٹ پھوٹ کر باہر نکل رہی ہوتی ہے۔ جب جوانی بڑھاپے کی طرف بڑھتی ہے تو رنگت بدل جاتی ہے، چہرے پر جھریاں نمودار ہو جاتی ہیں، ہاتھ پاؤں میں وہ قوت باقی نہیں رہتی، دل میں وہ ولولے سرد پڑ جاتے ہیں، آخر کار ضعف کی وجہ سے بستر پر پہلو بدلنا دشوار ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ موت کا جھونکا اس کے چراغ زیست کو ہمیشہ کے لیے بجھا دیتا ہے، اس کے ساتھ ہی اس کے سارے ٹھاٹ باٹ، عزت و احتشام اور کرو فر کا جنازہ اٹھ جاتا ہے۔ اسی طرح دنیاوی زندگی میں اگر وہ رنج و الم میں مبتلا رہا تو اس کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے، لیکن آخرت کی خوشیاں بھی ابدی ہیں اور رنج و غم بھی ہمیشہ رہنے والا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو دنیاوی زندگی کی فانی لذتوں اور عزتوں سے کنارہ کش ہو کر اپنی اخروی زندگی کو ہمیشہ باقی رہنے والی خوشیوں اور مسرتوں سے مالا مال کر لیتے ہیں، اور کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ جنہوں نے دنیا کی عارضی خوشیوں کے بدلے اپنے لیے جہنم میں ابدی ٹھکانہ بنا لیا۔ جو لوگ دنیا کی نعمتوں سے اپنی آخرت کو نہیں سنوارتے، ان کے لیے دنیا کے ساز و سامان میں دھوکا اور فریب کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ دنیا دھوکا ہے، یہ دنیا فریب ہے، اور آج کوئی کہیں پر، کوئی کہیں پر، کوئی کہیں پر، لیکن رب کا قرآن فرما رہا ہے کہ یہ تیری اکڑ ختم ہو جائے گی اور تجھے من و من مٹی کے نیچے دبا دیا جائے گا۔ وہاں پر کون ہوگا تیرے ساتھ اگر تو نے نافرمانیوں میں اور شریعت محمدی کے خلاف زندگی گزاری ہوگی؟ تو فرمایا سوائے سزا کے تجھے قبر میں اور کچھ نہیں ملے گا، لیکن اگر تو نے شرع محمدی کے مطابق زندگی کو بسر کیا ہوگا تو پھر وہی قبر تیرے لیے قبر المومنی روضۃ من ریاض الجنہ کا گہوارہ بنا دی جائے گی۔ اب یہ انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ وہ نیکیاں کرتے ہوئے صراط مستقیم پر چلتے ہوئے راہ ہدایت کو اپنے لیے اچھا سمجھے، یا گمراہی کے راستے پر چلتے ہوئے گمراہی کے راستے کو اپنے لیے اچھا سمجھے۔ دونوں چیزوں کا تذکرہ کر دیا گیا، فرمایا رنج و غم بھی ہمیشہ رہے گا اور خوشیاں آخرت کی وہ بھی ہمیشہ رہیں گی۔ یہ آخرت کی بات ہو رہی ہے، یعنی جس نے دنیا میں دنیاوی کاروبار میں دنیا کے معاملات میں اس انداز میں زندگی بسر کی کہ اسے آخرت کی فکر بھی نہیں ہوئی اور دنیا کے کاروبار میں ہی مست ہو کر رہ گیا، تو فرمایا اس کے لیے رنج و غم ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اور جس نے دنیا کی لذت کو چھوڑ دیا
اور اپنے محبوب کے احکامات کو مان لیا تو پھر فرمایا کہ یہ عارضی لذت کو چھوڑ کر اخروی لذت کو پانے والے کو خوشخبری ہو کہ جب وہ یہاں سے انتقال کرے گا، منتقل ہوگا، تو اگلی منزل اس کے لیے بہت ہی آسان بنا دی جائے گی۔ کتنی آسان ہوگی؟ فرمایا اس کے لیے اگلی منزل اس انداز میں کر دی جائے گی جس طرح چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے اور ماں اپنی گود میں لے کر بیٹھی ہوتی ہے تو وہ کتنے نرم اور نازک انداز میں اپنے بیٹے کو لے کر بیٹھتی ہے، سخت ہاتھ نہیں لگاتی۔ تو فرمایا پھر تمہاری قبر کو تمہاری ماں کی گود کی مانند بنا دیا جائے گا۔ جس طرح تمہاری ماں تم سے محبت کرتی ہے اسی طرح تمہاری قبر تم سے محبت کرے گی۔ تو دعا ہے رب العالمین خالق کائنات اپنے پیارے محبوب کے تصدق اور توسل سے ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے، اور اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے تصدق اور توسل سے ہمیں سچے دل سے توبہ کرنے اور پھر توبہ پر کاربند رہنے کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا